فٹ بال فائنل کا میزبان نیو یارک بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ طوفانی بارشوں سے نیو یارک میں نظام زندگی درہم برہم، اہم شاہراہیں، سڑکیں اور سب وے اسٹیشن زیر آب۔ کوئنز، بروکلین اور مینہٹن میں بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے متعدد گاڑیاں پھنس گئیں۔ نیو یارک سٹی، شمالی نیو جرسی اور ویسٹ چیسٹر کاؤنٹی میں سیلاب کی وارننگ جاری۔ امریکہ کے اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر ایران میں شدید حملے۔ امریکی فوج نے مسلسل 8ویں رات ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ جنوبی ایران کے علاقوں سیریک اور حاجی آباد میں متعدد اہداف پر بمباری۔ ساحلی شہر بندر عباس میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی جزیرے قش میں بھی امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اردن میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف۔ کہا کہ اردن میں ایرانی میزائل حملے میں 2 اہلکار ہلاک، 4 زخمی ہوئے، 1 فوجی تاحال لاپتہ ہے۔ اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کی سخت سزا دیں گے۔ ایرانی بحریہ صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون سٹوریج سائٹ کو تباہ کیا گیا۔ ٹرمپ کا ایرانی حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ کہا کہ 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ روسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے پینٹاگون کو پوری شدت سے ایران پر بمباری کا حکم دے دیا۔ کہا کہ اگر ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ ایران نے کویت، اردن اور عراق میں امریکی فوجی اڈوں کو ہدف بنا لیا۔ عراقی شہر اربیل میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عراق میں امریکی قونصلیٹ کے قریب ایرانی ڈرون مار گرایا گیا۔ ایران کا کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ کہا کہ علی السالم ایئر بیس اور کیمپ اوڈیری کو نشانہ بنایا۔ امریکی اسلحہ ڈیپو اور پیٹریوٹ ریڈار نظام کو تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی اردن میں الازرق ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ کہا کہ ایرانی میزائل اور ڈرونز حملے میں امریکی جنگی طیارے تباہ ہوئے۔ الازرق بیس پر فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ کو نہ بھولنے والا سبق سکھانے کا اعلان۔ مجتبیٰ خامنہئی نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ امریکہ وعدہ خلاف، ناقابل اعتماد اور بدنیت ملک ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ٹرمپ کے دستخط بے وقت ہو گئے۔ ایران پر بار بار حملے کر کے امریکہ نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ اگر امریکہ مزید جنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایرانی قوم تیار ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے مزید کہا کہ صفاقی اور بالادستی کی خواہش امریکی طرز عمل کا حصہ ہے۔ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں ایرانی عوام نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ دشمن اختلافات کو ہوا دے کر درار ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ہمیں سیاسی اختلافات اور سماجی تقسیم کو ہوا دینے سے گریز کرنا ہوگا۔ مجتبیٰ خامنہئی نے امریکہ کو بڑا شیطان ملک قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا وینزویلین ہم منصب سے رابطہ۔ پاکستان اور وینزویلا کے دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، کاروبار، زراعت، آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی میں پاکستان کے تعمیری اور امن پسند کردار کو سراہا۔ زلزلے میں پاکستان کی ہمدردی، انسانی امداد اور یکجہتی پر اظہار تشکر۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مشکل گھڑی میں وینزویلا حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور پارلیمانی وفد کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حل اور معاشی ترقی کا عزم دہرایا۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالمالک نے کہا کہ بلوچستان میں سرگرم باغیوں کو عوامی حمایت حاصل نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ عراق سے اسٹریٹجک روابط کچھ بیانات سے متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کا امریکی فوجیوں کو خطہ چھوڑنے کا مشورہ۔ ابراہیم عزیزی بولے کہ سپریم لیڈر نے امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کی بات کی۔
امریکی افواج فوری طور پر خطہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ امریکی فوجی مشتبہ خامنہ کی دھمکی کو سنجیدگی سے لیں۔ دشمن کو اندازہ نہیں سپریم لیڈر کے بیان کا کیا مطلب ہے۔ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر کی امریکہ کو تباہ کن جواب دینے کی دھمکی۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ کسی دھونس، جارحیت اور وحشیانہ کارروائی کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو جارحیت کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکہ نے دنیا بھر میں اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ سے جاری ایڈوائزری کے مطابق ایران نواز گروپ دنیا بھر میں امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ امریکی شہریوں کو مشرق وسطی جنگ کے باعث انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت۔ پروازوں میں خلل اور سفارتی دفاتر پر حملوں کے خطرے کا انتباہ بھی جاری۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کار کے قریب فائرنگ۔ پولیس نے ملزم اسامہ کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق کار سوار ملزم نے وزیر اطلاعات کی کار کو اوورٹیک کیا اور پھر ہوائی فائرنگ کی۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی اتھارٹیز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی۔ ملزم کے زیر استعمال گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا۔ ہوائی فائرنگ کا واقعہ ڈیفنس اے کی حدود میں گزشتہ رات پیش آیا تھا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واقعے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ گاڑی نے بائیں طرف سے کراس کیا اور اس میں سوار ملزم نے 5 فائر کیے۔ کار کا پیچھا کر کے فوری طور پر ناکے پر اطلاع دی۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں مانسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی سیاحوں کی بڑی تعداد نے گلیات کا رخ کر لیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے ملک بھر میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ 24 جولائی تک ملک کے زیادہ تر اضلاع میں بادل برسیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں بھی ابر کرم برسے گا۔ دورہ سری لنکا کے لیے پاکستانی ویمن اسکواڈز کا اعلان۔ T20 ورلڈ کپ میں بدترین شکست کے بعد ٹیم میں 8 تبدیلیاں۔ عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، ایرم جاوید اور نتالیہ پرویز کی چھٹی۔ ٹیم میں نوجوان کرکٹرز ایمان ناصر، ماہم انیس اور مومنہ ریاست کی شمولیت۔ فاطمہ ثنا ون ڈے سیریز میں ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گی۔ T20 سیریز میں منیبہ علی کپتان مقرر۔